ڈال دیتے ہیں، اور جو پاکیزہ بننا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت پکڑنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آیات تفصیل سے بیان فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہم دار السلام عند ربہم، صرف یہی نہیں کہ ایمان کی خوشخبریاں ہیں، ایمان کا جو رزلٹ آئے گا اس کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے دارالسلام میں داخلہ ہوگا۔ دارالسلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ ان کے پاس ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر یعنی جنت ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ کسی دن انشاءاللہ ہم جنت کے حالات بھی پڑھیں گے۔ دنیا کی زندگی میں انسان تصور تو نہیں کر سکتا جنت کے بارے میں، لیکن کچھ چیزیں آیات میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جنت ایسی خوبصورت ہے کہ کوئی آنکھ اس کا تصور کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور کوئی ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ باہر سے دیکھنے سے ایسے لگے گا کہ ایک موتی ہے، یعنی جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، عمارتیں ہوتی ہیں، باہر سے کوئی ان کو شیپ دی جاتی ہے، باہر سے دیکھنے ایک ویو الگ سے ہوتا ہے، اندر سے الگ ویو ہوتا ہے۔ تو جنت کا جو باہر سے جو اوور آل ویو ہوگا وہ ایک موتی کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اندر جا کے جب انسان دیکھے گا تو اس کی تو کیا ہی شان ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کو دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر مل جائے، ایک چھوٹا سا محل مل جائے، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ، اور دنیا کا یہ بھی ہے کہ کسی بھی وقت موت بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت زوال بھی آ سکتا ہے، نعمتیں چھین بھی سکتی ہیں، لیکن جنت میں یہ دونوں چیزیں نہیں، نہ ہی موت آئے گی، نہ ہی کوئی چھینے گا، نہ ہی کوئی گھر سے نکالے گا، کچھ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ جنت سب سے ادنا جس کے پاس ہوگی، وہ اس پوری زمین اور پورے آسمان کو اگر بچھا دیا جائے، ایک اس کی چادر بنا دی جائے، تو جتنی اس کی چوڑائی بنے گی اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی، اور لمبائی کا تو کوئی پیمائش ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو سب سے کم تر جنت جو ہوگی، جس کا سب سے چھوٹا محل ہوگا جنت میں، وہ اتنا ہوگا۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں رغبت ہونی چاہیے۔ وہ چونکہ بالغیب ہم نے یقین کرنا ہے نا، اس لیے ہمیں آج اگر کوئی کہے نا کہ باہر کسی سڑک پہ یا کسی جگہ پہ کسی زمین میں سونا ظاہر ہوا ہے، تو لوگ مرنے لگ جائیں، اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں، اس لیے کہ اس کا یقین ہوگا ان کو۔ لیکن چاہے کوئی خوشخبری دینے والا جو ہے، اطلاع دینے والا جھوٹا بھی ہو، لوگ دوڑ پڑیں گے، لیکن جنت کی طرف کیوں نہیں رغبت؟ کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے، اور اس کو بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کی طرف رغبت بڑھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر کوششیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسے دنیا کی کمائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو باہر ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جدائیاں برداشت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے بچے کمائیاں کر کے بھیجیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یہ 50-60 سال کی زندگی آسان کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام میں داخلہ ہوگا ان کا، اور بما کانوا یعملون، اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اعمال ایسی چیز ہیں، نیک اعمال جو جنت میں لے کے جائیں گے انسان کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ایک واقعہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ سب جنوں اور انسانوں کو اکٹھا فرمائیں گے، اور جو جن اور انسان ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے دنیا میں، ان کی جماعت سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سارے انسان لے لیے،
اب جن جو ہیں وہ شرمندہ ہو کر خوفزدہ ہو کر نظریں جھکا لیں گے. وقال اولیاؤہم من الانس، لیکن انسان جو ہے فٹ جواب دے گا ان کے دوستوں میں سے، جو ہے فٹافٹ بول پڑے گا اور کہے گا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے ہمارے رب، ہم نے دونوں نے ہی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب ہم اس موت کو پہنچ چکے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جنوں سے ہے، اور یہ ظالم انسان جو ہے خود ہی ٹپک پڑا درمیان میں اور جواب دینے لگ گیا. اور یہ کیا بات کر رہے، یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. یعنی جن ہم سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم جنوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم نے دونوں نے ایک دوسرے سے